آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ بانی کی ملاقات ہوئی ہے اپنے وکلا سے علیمہ خان صاحبہ سے، تو یہ کیا ملاقات ہوئی؟ آپ نے کوئی خبر نکالی؟ وہاں گفتگو ہوئی کیا؟ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات ہو، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن۔ فرسٹ ہینڈ ظاہر ہے انفارمیشن ہے جو کافی جگہ سے، پھر وہ ظاہر ہے آپ کو اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو بڑے عرصے کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ میں تھے، اور جو بھی سامنے نظر آ رہا تھا اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ نان آیا تو اس کا بھی کچھ غصے سے اگلی سٹیج جو ہوتی ہے جج ہوتی۔ تو اس میں ایک تو ان کو بنیادی اعتراض یہ تھا کہ انہی کے لگائے ہوئے ان دنوں جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عارضی بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے کیسے یہ جو رینک دیا گیا ہے فیلڈ مارشل کا اس کی مبارکباد دی ہے، ٹھیک، اور وہ اپنی اس پوزیشن میں قائم ہیں کہ جی یہ تو بادشاہ ہیں، ان کو بادشاہ کا لقب دینا چاہیے، یعنی تجزیہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں وہ تو ان کا اپنا غصہ، کم از کم ان کے اس رویے سے یہ بات تو طے ہوئی کہ جو آپ جیسے دوست بہت دنوں سے یہ بات چلا رہے تھے کہ جی مکاؤ ہونے والا ہے، تعلقات ہونے والے ہیں، بات چیت ہو گئی، معاملات سیٹل ہو گیا، اس طرح بریف کیا گیا جیسے وزیر اعظم کو کیا جاتا ہے جنگ کے بارے میں، وہ کہانیاں تو اپنے اختتام کو پہنچی، دم توڑ گئی۔ اس کے بعد وہ خاص طور پر ان کے بارے میں بہت ناراض تھے۔ کن کے بارے میں؟ علی امین گنڈا پور صاحب سے۔ اچھا نہیں، آپ نے کہا کہ گوہر صاحب سے تو ہو گئے، تھوڑا بہت انہیں گلا وقاص اکرم صاحب سے رہا جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پشاور بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ ٹی وی پہ ہمیں اچھا ڈیفینڈ کر لیتے ہیں، تو وقاص صاحب کے جو دوست تھے چاہنے والے انہوں نے کہا سر ان پہ اتنے کیسز ہیں تو پشاور نہ بیٹھے تو کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہے تو پھر رؤف حسن صاحب کو ہم دے دیتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی بنائیں دوبارہ، کیونکہ پہلے وہی ہوتے تھے اور ان پہ حملہ بھی ہوا اور وہ یہی رہے ہیں، وہ تو پشاور نہیں گئے ہیں، تو ان کو واپس لے آتے ہیں۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تیاری پکڑے کہ یہ حکومت وہی جو ایک مرتبہ انہوں نے اس سے پہلے غلطی کر چکے ہیں نا، وہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت، انہوں نے کہا اگر آپ اپنا آئی جی اپنی پسند کا نہیں لے سکتے تو یہ کیا اور کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، حکومت چھوڑ دیں۔ نہیں، مقصد یہ کہ اس طرف وہ لے جا رہے ہیں چیزوں کو، علی امین کو کہ حکومت، مقصد چیزوں کو آہستہ آہستہ، اس کے لیے انہوں نے ایک بنائی ہے نا، دیکھو گیم بناتے ہیں آپ، اب گیم یہ ہے جو کہ علی امین گنڈا پور نے پبلکلی بیان کر دی ہے، گیم یہ ہے کہ صاحب وہ لوگ جو خیبر پختونخوا کا بجٹ تیار کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایک تو وزیر خزانہ ہوتا ہے، پھر وہ تنظیم ہوتی ہے آفیشلز جو سارا، ٹھیک ہے، سیکرٹری ہوتا ہے اس میں، ان لوگوں کی کو تقریباً 8-10 افراد پر مشتمل افراد جو ہیں ان کی ملاقات کروائی جائے بانی تحریک انصاف کے ساتھ جیل میں، تاکہ وہ ان سے ہدایات لے سکے۔ ہاں یہ تو ہے ان کا سٹانس، ٹھیک ہے، ہاں یہ تو ہے۔ اچھا، اب اگر ان کی میٹنگ ان سے نہیں ہوگی عمران خان صاحب سے ہے ہاں، تو پھر آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹ صوبائی حکومت کے بہاف پر کی جائیں گی اس کو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت نہیں انٹرٹین کرے گی۔ دس از واٹ دیئر پوزیشن۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی امین صاحب کہہ رہے علی ہیں؟ امین صاحب نے کہا نا، بیان دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہیں آج حکم ہوا کیونکہ ان کی الگ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ نے ہمیں تو رگڑ دیا، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجھ سمیت آپ نے کچھ لوگوں کو رگڑ دیا، اس میں علی امین بھی شامل ہے، سیٹلمنٹ بات چیت تھی وہ، یہ علی امین جانے، نہیں آپ ان کا نام بھی لینا، ابھی وہ بھی تو کہتے ہیں نا بھائی علی امین میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس ملاقات میں جو ان کی تنہائی میں یا ایک تو بندوں کے ساتھ ہوئی ہے، ایک تو ہجوم میں آشکان میں ہوئی نا ایک، ویسے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سر دیکھیے
ہمیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں براہ راست ان سے مذاکرات ہوں، ان سے ان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو حکومت ہے آپ اس سے مذاکرات شروع کر لیں اور یہ تصور کریں کہ یہ ان ہی ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت انہی کی ان ہے. مقصد یہ کہ ٹھیک ہے، آپ یعنی سمجھا کریں نا، آپ یعنی براہ راست ایک دم سے بھائی سمجھ گیا. ٹھیک ہے، ان کی جیل سے آ کے ملاقات تو نہیں ہونی نا. حکومت کے نمائندے کے طور پر ایک بندہ حکومتی نمائندہ ہو، ہاں، تو خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ ہو، ٹھیک ہے، پہنچ تو خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے نا. جواب؟ ہاں. حکومت کے نمائندے ہو گئے محسن نقوی اور پی ٹی آئی کے نمائندے ہو گئے علی امین گنڈا پور. ہاں. تو ان کی ان سے ہی ملاقات ہوئی نا، تو اس پر عمران خان میری ان سے ملاقات تو نہ ہوئی. اچھا نہیں سمجھ آئی. سمجھ گیا. اوکے اوکے. مقصد یہ کہ یہ، لیکن وہ اس پہ تمام تر جنجلاہٹ کے باوجود تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ معیشت کے حالات تو بہت خراب ہیں. دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ جو مودی جو ہے یہ بہت غصے میں ہے. یعنی بانی تحریک انصاف کنونسڈ ہیں کہ یہ ہم تو اشارہ کر رہے ہیں نا کہ یار مودی پہ یہ پریشر ہاں، بلڈ ہو پریشر رہا ہے، بلا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن وہ کنونسڈ ہیں کہ مودی ہر صورت پاکستان پر ایک اور حملہ کرے گا اور جلد ہی یہ کرے بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی، گا. آج بھی کی ہے. آج بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ والی تھیوری جو میں پہلے تمہیں کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی جنگ جو ہے لمبی والی قسم کی مسلط کرو کہ پاکستان معاشی اعتبار سے اس کو سسٹین کرنے کے قابل نہ رہے. ان کا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاید پھر اگر مذاکرات یوں ہونے ہیں تو شاید کر لیے جائیں یا نہ کیے جائیں. مطلب اس میں انہوں نے تھوڑا سا لچک دکھائی. نظر بظاہر مجھے جو 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہ لچک دکھاتے پائے گئے ہیں. اب یہ کہ روانی میں بات کر لی ہے یا جب بھی نہیں، ایسی صورتحال بنتی ہے پھر پولیٹیکل جماعتیں بھی اسپیس دیتے ہیں. جیسے کانگریس کا تو آپ بتائیں نا، وہاں بھی اسپیس نہیں اگر کانگریس تو وہاں پہ اچھا چلو ہمارے ہاں تو جمہوریت تو کہنے کی ہے نا. ہاں. ہم تو سارے کے سارے کوئی حکومت کا ناقد ہو یا حکومت کا حامی ہو سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں نا میرے پیارے بھائی کہ جی ہمارے ہاں ہائیبریڈ نظام ہے. یہ ٹھیک ہوگی بات. بھارت میں تو ایسی بات نہیں ہے نا. وہاں پہ ابھی میں نے تمہیں پڑھ کے نہیں سنا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے جی آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلائی. اچھا راہل گاندھی نے باقاعدہ لکھ کر کہا تھا کہ جوائنٹ پارلیمانی سیشن کروائیں ہاں، ایز اے پوزیشن لیڈر. ایز اپوزیشن لیڈر. وہ نہیں مانا مودی.